يا رجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 تک اس سے پہلے ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 187 ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے رمضان کی راتیں جس میں ملنا ہے اپنی خواتین کے ساتھ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کے مرتکب ہوتے ہو۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ وعفا عنکم، اور تمہیں اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، سو اب تم خواتین کے ساتھ مل سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہارے حق میں لکھا ہے اس کو تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید دھاری، الخیط الابیض سفید دھاگا، سفید دھاری، من الخیط الاسود کالی دھاری سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو مکمل کرو رات تک، یعنی رات کی ابتدا تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم نہیں مل سکتے ہو اپنی خواتین کے ساتھ جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہوتے ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح سے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ایک حکم جو بیان فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی خواتین کے ساتھ میل ملاپ کو حلال قرار دے دیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس آیت میں اصل میں ایک پس منظر ہے اس کا، اس سے پہلے شاید روزہ کے احکام کے ابتدا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ شروع میں روزہ کی کیفیت کچھ اس طرح سے تھی کہ مغرب میں جب افطار کرتے تو افطار سے لے کر سونے تک یا عشاء تک اگر کوئی چاہتا تو وہ کھا پی لیتا، اور اسی طرح سے خواتین کے ساتھ جو میل ملاپ تھا، جو معاملات ہیں، اگر وہ سو جاتا تو سونے کے بعد پھر دوبارہ یہ چیزیں الاؤڈ نہیں تھیں۔ سونے کے بعد نہ تو یعنی رات میں اگر جاگ آ گئی تو اب وہ کھا پی بھی نہیں سکتے اور باقی جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اب یہ چیز ذرا مشکل تھی، ظاہر ہے بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے، اور جو بیچ میں کھانے پینے کا یا جو اللہ کی طرف سے رخصت کا جو ٹائم تھا وہ ذرا بہت شارٹ تھا، اور اس میں انسان کے لیے دونوں چیزیں ہی مشکل ہیں کہ انسان اپنے کھانے پینے کے حوالے سے اپنے اوپر قابو رکھے، یعنی اگر تھوڑا سا ٹائم فرض کیجئے کہ کوئی سو گیا تو سونے کے بعد تو اس کی چھٹی ہو گئی، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان میں جو ہے نا وہ کوئی معاملہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے اس بات کو حلال قرار دے دیا ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں، یعنی راتوں میں کھانا پینا بھی حلال کر دیا،
اور راتوں میں اسی طرح سے باقی جو مرد و زن کے جو معاملات ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی حلال قرار دے دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے انسان کی سائیکی اور انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے. انسان کی ضروریات جو کسی بھی طرح سے ہیں، وہ چاہے انسان کی جو ہے نا وہ انٹرنل ضروریات ہوں یا انسان کی کھانے پینے اور بھوک کے حوالے سے انسان کی ضروریات ہوں، ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ انسان کے لیے رخصت دی. اب دیکھیے یہاں پر عبادت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ایک مہینہ عبادت رمضان کے حوالے سے فرض قرار دیا. اس میں بھی اللہ رب العزت نے جس قدر انسان کے لیے ممکن ہو سکا، جتنی انسان کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو ریلیکسیشن دے دیا ہے، انسان کو چھٹی دی ہے کھانے پینے کے حوالے سے. باقی جو معاملات ہیں انسان کی جو ضروریات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو رخصت دی ہے. تو اللہ نے فرمایا جب یہ پابندی مطلب وہی والی برقرار تھی صرف مغرب سے لے کر عشاء تک یا سونے تک کھانے پینے کی اور باقی ریلیشنز کی، تو اللہ فرماتے اس وقت تم میں سے کچھ لوگ خیانت کے مرتکب ہوتے تھے، یعنی اپنے نفس پر کنٹرول نہ رکھ پانا، تو اس کی وجہ سے معاملات ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ پہلے تو تمہاری اس نفسیات کو جانتے ہیں. ظاہر اللہ رب العزت سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کون جانتا ہے جبکہ وہ کریٹر ہے، انسان کا خالق ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے جو خیانتوں کا ارتکاب ہوتا تھا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں وہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے معاف کر دیں. اور اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمہاری اس ضروریات کا اتنا خیال رکھا ہے کہ اب اللہ رب العزت نے رمضان کی راتیں بھی تمہارے لیے حلال قرار دے دیں اور اسی طرح سے کھانا پینا بھی رمضان کی راتوں میں حلال قرار دے دیا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب تم اپنی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی تم اپنے سر انجام دے سکتے ہو، اور اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے ان میں ایک اپنا فضل رکھا ہے اس کو تم تلاش کر سکتے ہو، یعنی جو اولاد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب تم کھا پی سکتے ہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب تم کھا پی سکتے ہو. کب تک؟ جب تک کہ سفید اور سیاہ دھاریاں دونوں الگ الگ ہو جائیں. سفید اور سیاہ دھاری سے مراد یہ ہے کہ آگے اس کے بعد اس کی مزید تفسیر کے لیے لفظ من الفجر کا موجود ہے، یعنی فجر کے وقت تک تم کھا پی سکتے ہو. فجر سے مراد فجر ہی ہے، سحری کا ٹائم نہیں ہے جیسے تہجد کے ٹائم میں اذان ہوتی ہے، اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سفید داری اور سیاہ داری دونوں الگ الگ ہو جائیں. اس سے مراد رات کی تاریکی، جس کو ہم عموماً جو ہے نا وہ صبح صادق سمجھتے ہیں، جب یعنی کہ رات کی تاریکی اوپر کی طرف چھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور دن کی جو روشنی ہے وہ نیچے کی طرف ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ فجر کا وقت ہوتا ہے. تو یہ فجر کے وقت تک، جیسا کہ آج کل اذان جو ہے وہ علامت کے طور پر موجود ہے، اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت تک جو ہے وہ کھایا پیا جا سکتا ہے. اور وہی اول وقت کی جو اذان ہے، اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے جیسا کہ کچھ مساجد میں پورا سال رمضان کی ٹائمنگز جو ہے وہ فجر کی ٹائمنگز کچھ اور ہوتی ہیں، جبکہ رمضان میں آ کے وہی ٹائمنگز جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. تو چونکہ اب روزے کا تعلق ہے، اسے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر رمضان میں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیجیے ایک میئرمنٹ کا ایک آلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی صورت میں دیا ہے، مغرب کے لیے بھی اور فجر کے لیے بھی. تو جو ٹائم اس رمضان کے اندر ہوتا ہے فجر کا، وہی ٹائم ایکچول ہے. کیونکہ اب تو اگر آپ اذان لیٹ کریں گے تو آپ کا روزہ گیا، تو اس وجہ سے اب تو آپ کو جو ایکچول ٹائم ہے اسی پر ہی اذان دینی ہے. تو باقی ٹائموں میں، باقی سال کے اندر جو ہے وہ جو ٹائمنگز ہیں وہ بھی حدیث کے مطابق اسی وقت میں ہونی چاہیے جس وقت رمضان میں ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم فجر تک کھا پی سکتے ہو، یعنی جو ہے وہ اس کے بعد تم اپنے روزہ رکھو گے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر جب تم روزہ رکھو گے تو اس کو رات تک پورا کرو. رات تک پورا کرنے سے مراد یہاں سے رات کی ابتدا ہے. جیسے دن کی ابتدا تھی، یعنی سفید دھاری اور کالی دھاری دونوں الگ الگ ہو جائیں، تو یہاں سے اب مراد یہ ہے کہ جیسے ہی دن کا اختتام ہو جائے، اور دن کا اختتام یہ ایک معروف چیز ہے کہ دن کا اختتام کب ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی دن کا اختتام ہو جاتا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے یا جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس کے اعتبار سے، چونکہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، تاریخ بھی اسی وقت چینج ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر لیا جائے. اور صحیح حدیث کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ احتیاط کے طور پر بھی کچھ لوگ جو 1-2 منٹ کا وقفہ ڈالتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ مزید 10 منٹ لیٹ کر دیتے ہیں، تو یہ چیز کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افطار کے وقت سے پہلے.
افطار کا وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر لیا جائے، یعنی اذان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے ایک اور سلسلہ کر رکھا ہے جو اذان سے پہلے یا تو وہ کوئی سائرن، کوئی الارم، کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ہوٹر چلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی علامتی الفاظ یا اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں، یا بعض لوگوں نے جو ہے وہ مطلب ایک خود ساختہ درود شریف جس کا حدیث کے اندر وجود بھی نہیں ہے، اس طرح کا درود شریف انہوں نے بنا رکھا ہے اور وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اذان پر ہی روزہ افطار ہوتا تھا، اور صبح اذان کے وقت ہی، جبکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، پہلے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے جو کہ سحری کی اذان ہوتی تھی، تہجد کی اذان ہوتی تھی، اور اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے۔ تو فجر کی اذان کی ابتدا ہوتے ہی روزہ جو ہے وہ اس کو مطلب مکمل کر لیا جائے، اور اس کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، اور اسی طرح سے اذان ہوتے ہی افطار کر لیا جائے۔ اس جلدی سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر پکاریں، سورج غروب ہونے کی علامت یہ ہے کہ سورج غروب ہوا فوراً، چونکہ اذان کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرنے کا ٹائم ہے، اذان ہوئی فوراً روزہ افطار کر لیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم صبح سے لے کر شام تک روزے کو پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہو تو اب تمہارے مرد و خواتین کے جو ریلیشنز ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اب وہ تمہارے لیے الاؤڈ نہیں ہیں، اب ان کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب اعتکاف کے علاوہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں موجود نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اعتکاف کے دنوں سے پہلے، جیسا کہ آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر جو سنت سے ثابت ہے وہ آخری عشرہ کا اعتکاف ہے، تو آخری عشرہ کا اعتکاف زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے 20 دنوں کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور پہلے 10 دنوں کا بھی کیا، دوسرے 10 دنوں کا بھی کیا، آخری 10 دنوں کا بھی کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آخری 10 دنوں کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی کیا کرتی تھیں، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، کوئی بھی اعتکاف کی اگر حالت میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ مرد و خواتین جو ہیں وہ آپس کے جو ریلیشنز ہیں ان کو قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات ضمن یہ سمجھ لیجیے، اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہو مسجدوں میں، اعتکاف کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے، اعتکاف کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے بارے میں بھی الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو تم پاکیزہ کرو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ایک جگہ پر قائمین کے الفاظ ہیں، نماز قائم کرنے والوں کے لیے، دوسری جگہ پر قرآن مجیدی کے اندر عاکفینہ کے الفاظ ہیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ کس کو صاف کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر کو۔ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، یہاں پر کچھ بھی مینشن نہیں ہے کہ صرف مردوں کا اعتکاف تو مسجد میں ہے اور عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اعتکاف ہے تو مسجد میں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب خواتین اعتکاف کرنا چاہتی ہیں مسجد میں، چونکہ نفلی عبادت ہے، فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، اور خواتین کو ویسے بھی اللہ رب العزت نے عبادات میں سے بھی بہت سی چیزوں میں اللہ رب العزت نے ان کو ریلیکسیشن دیا ہے، ان کو کئی چیزوں پر چھوٹ دی ہے، جیسے نمازوں میں منتھلی ان کو چھوٹ ہے، اسی طرح سے رمضان میں ان کو چھوٹ ہے کہ وہ باقی جو ان کے ایام کے دن ہیں وہ روزے بعد میں پورے کر لیں۔ تو ایسے ہی اعتکاف کی جو ان لوگوں کے لیے جو فضیلت ہے، اگر کوئی خاتون اعتکاف نہیں بھی کرنا چاہتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کرنا چاہتی ہے کہ نفلی عبادت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے پردہ کے احکام کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے، خاتون کی طرف سے بھی، اور اسی طرح سے مسجد کے اندر جہاں پر انتظام کیا جا رہا ہے ان کے لیے انتظام بھی ایسا ہو کہ مردوں سے سیپریٹ ان کا رستہ ہو، مردوں سے سیپریٹ ان کی جگہ ہو، ان کے ٹوائلٹس، ان کے جو ہے وہ نہانے دھونے کی جگہ، ان کے واش روم کی جگہ، ان کے جو بھی معاملات ہیں ان سب کی جگہ بالکل سیپریٹ ہو۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مسجد میں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، چاہے خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، کسی کا بھی اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ویسے اپنے طور پر گھر کے اندر جیسے مسجد کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں، صحابہ بھی اپنے گھروں میں کچھ جگہ مسجد کے لیے خاص کر لیتے تھے، گھر کا ایک کونا، ایک کمرہ، ایک حصہ، تاکہ وہاں پر نماز پڑھیں۔ اگر کوئی وہاں بیٹھ کر اعتکاف اس کے عبادت کرنا چاہتا ہے،
عام نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے، رمضان کے دنوں میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے، باقی چیزیں کرنا چاہتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے، سنت اعتکاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھیں، تو وہ اعتکاف خاتون ہو یا مرد اس کو مسجد میں ہی کرنا ہے، مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر اعتکاف نہیں ہے۔ ہاں، ان کے لیے پراپر انتظامات کا ہونا از حد ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ پیچھے جو ہم نے روزہ کے احکام و مسائل پڑھے اور اسی طرح سے آج جو ہم نے کچھ اس کا مزید جو ہے وہ مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے، اللہ نے فرمایا یہ سب جو اللہ رب العزت نے احکام و مسائل تمہیں جو ذکر فرمائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں۔ روزے کو کس وقت سے کس وقت تک رکھنا ہے، کس وقت تمہارے لیے کھانے پینے کی رخصت ہے، کس وقت تمہارے لیے خواتین کے ساتھ میل ملاپ کی رخصت ہے، باقی جو سارے معاملات اللہ نے فرمائے، یہ سب اللہ رب العزت کی حدود ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے تمہیں ابتدا کرنے کا کہا وہاں سے ابتدا کرو گے، جہاں انتہا کرنے کا کہا وہاں تک انتہا کرو گے۔ جس وقت اجازت دے دی ہے تب روزہ چھوڑو گے، جب اللہ رب العزت نے منع کر دیا تب تم روزہ بند کر دو گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا، ان سب کا تعلق اللہ کی حدود سے ہے۔ اب ان کے قریب نہ جایا جائے۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ کہ ان میں زیادتی نہ کی جائے، جتنا اللہ رب العزت نے الاؤ کیا وہیں پر بس۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، احتیاط کے طور پر جو کچھ لوگ کرتے ہیں، تھوڑا سا پوائنٹ کے طور پر سمجھیے، کیا ہم اللہ رب العزت سے زیادہ محتاط ہیں؟ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت سے احتیاط زیادہ کرنا آتی ہے؟ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم اپنی فطرت کو نہیں سمجھتے، تو پھر جو احتیاط اللہ رب العزت نے جتنا وقت اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، پھر اسی کو ہی خیر و برکت والا سمجھنا چاہیے۔ پھر میری اور آپ کی جو مزید احتیاط ہے، یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے، اور یہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دی اور اللہ نے فرمایا اللہ کی حدود ہیں۔ اور حدود کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ حدیث ذکر ہو چکی ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کی مثال ایسے بیان فرمایا جیسے کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے ایک چرواہا، اس کی بکریاں جو ہیں وہ چراگاہ کے قریب قریب چرتی ہیں، قریب قریب چرتی ہیں، یوشک ان یرتع فی، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں گی، اور اگر وہ قریب نہیں جائیں گی، دوری رہیں گی، تو پھر یقیناً کبھی ان کا ڈر نہیں ہے کہ وہ اگلی اس میں جا سکے۔ تو اس وجہ سے جو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے وہیں پر رکا جائے، جہاں اللہ نے چلنے کا حکم دیا وہیں سے چلا جائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان حمی اللہ محارمہ، صحیح حدیث کے جو الفاظ ہیں اسی حدیث کے، فرمایا یاد رکھو اللہ نے جو حدود مقرر فرمائی ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی ایک چراگاہ ہیں، یہ اللہ رب العزت کی چراگاہ کے طور پر ہے۔ گویا کہ جو اللہ نے ایک چراگاہ مقرر کر دی ہے، بس اس کے اندر تم رہ سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے وضو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین مبارک تھی، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اعضاء کو دھویا کرتے تھے۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ 4 مرتبہ نہیں دھویا جا سکتا، 1 سے کام چل سکتا ہے، 2 سے چل سکتا ہے، احتیاطاً 4 نہیں دھو سکتے آپ۔ اگر 1 سے آپ سمجھتے ہیں آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ آپ کے اعضاء دھل گئے ہیں تو کافی ہے، 2 سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اعضاء مکمل دھل گئے ہیں اور مزید جو ہے وہ کوئی حصہ خشک نہیں رہ گیا تو چل سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 3 کر سکتے ہیں۔ احتیاط تو ہم 4 میں سمجھتے ہیں نا، 1 میں تو ہم احتیاط نہیں سمجھتے، لیکن 4 آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ 4 کریں گے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ احتیاط جو اس طرح کی ہم نے اپنے طور پر بنا رکھی ہیں، خود ساختہ احتیاطیں، یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری حدود ہیں، ان حدود کے قریب مت جاؤ جو اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی ہیں۔ اور دیکھو کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح سے اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ روزے کا بھی مقصد یہی تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب اصل جو تمام عبادات کا جو اصل مغز ہے، تمام عبادات کی جو روح ہے، انسان کے عقائد کی جو روح ہے، وہ اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا ڈر، تقوی اور پرہیزگاری انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے نہ تو انسان کی عبادت میں لذت ہے، نہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونے میں انسان کے لیے کوئی لذت والی بات ہے، کسی بھی چیز کے اندر پھر کوئی بہتری والا معاملہ انسان کے لیے نہیں ہے اگر انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تقوی یہی ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرا جائے، ہر وقت اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھا جائے، جہاں اللہ نے منع کر دیا وہاں رکا جائے، جہاں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے وہ معاملات کو سر انجام دیا جائے۔ اگلی آیت نمبر 188 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت کیجیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ،
اور آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے سے مت کھا جاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ حکام کی طرف، حکمرانوں کی طرف، جو ذمہ داران ہیں، فیصلے کرنے کے جو مجاز ہیں، ان تک تم ان معاملات کو لے جاتے ہو. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، ہڑپ کر جاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. فرض کیجئے اگر کسی شخص کے پاس کسی دوسرے کے مال کا کوئی حصہ ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے کوئی بچے تھے، ان کی وراثت جو ہے وہ چچا کے پاس ہے، اور بھتیجے جو تھے ان کو مطلب اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے، اب ان کو نہیں پتہ ہمارے والد نے کیا چھوڑا، ہماری والدہ نے کیا چھوڑا. اب کسی ریلیٹیو کے پاس، کسی بڑے کے پاس ان کی وراثت ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ ساری ان کی ہیں. لیکن یہ کیا کرتا ہے، یا تو ان کی چھوٹی عمر میں، یا پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا ہے، چونکہ ساری جو مطلب اسرار و رموز ہیں، اس کے جو مطلب داؤ پیچ ہیں، وہ سب اس کو پتہ ہے، عدالتی اعتبار سے جو معاملات ہیں، اس کے چکر میں یہ کیا کرتا ہے، عدالت میں لے جا کر کہیں سے کوئی غلط فیصلہ لکھوا لیتا ہے، عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، حکمران جو مجاز ہیں وہاں سے جا کے وہ اپنے نام پہ کروا لیتا ہے. یہ اسی طرح سے اس کی کئی دیگر مثالیں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عدالت کے فیصلہ دینے سے وہ چیز تمہاری نہیں ہو جاتی. یہ فیصلہ غلط ہے، اور اس غلط فیصلہ کی بنیاد پر، حتیٰ کہ ایک حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس اپنا فیصلہ اور معاملہ لے کر آتا ہے، اور وہ اپنی چرب زبانی سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے جب کہ اس کا حق نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. فیصلہ کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. کس بنیاد پر؟ جو بظاہر الفاظ جو قضیہ سامنے آیا ہے صرف اس کی بنیاد پر. حقائق کچھ اور ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاملات نہیں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ شخص جانتا ہے کہ اس کے حق میں جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ اس کے حق کا نہیں ہے، اس پر اس کا حق نہیں ہے. فرمایا یہ جہنم کی لگام ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، اگر چاہے تو لے جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کوئی ایسا فیصلہ کروا لیتا ہے جو اس کے حق میں نہیں تھا، اس کا حق اور اس کا رائٹ اس کے اوپر نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حقائق نہ رکھنے کی وجہ سے اگر ایسا کبھی ہو جاتا ہے تو وہ میرے فیصلہ دینے سے فرمائیں کہ وہ اس کا حق نہیں بن جائے گا، وہ اسی طرح سے ہی معاملہ جس کا حق ہے اسی کا رہے گا. اور قیامت والے دن یہ شخص اس کو ادا کرنے کے لیے تیار رہے. اور یقیناً قیامت والے دن جو ہے وہ یہ اگر زمین اس نے اپنے حق میں کروا لی، جائیداد کروا لی، کوئی مال کا حصہ کروا لیا، تو یہ نہیں دینا ہوگا، بلکہ اس کی جگہ پر اس کو اپنی نیکیاں دینا ہوں گی. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم عدالت مجاز سے، مجاز افسران سے، حکمرانوں سے وہاں لے جا کر تم اپنے لیے وہ فیصلے کروا بھی لیتے ہو، تو یاد رکھو وہ مال تمہارا نہیں ہو جاتا، وہ مال انہی کا رہتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ تمہارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں. اہلہ ہلال کی جمع ہوتی ہے، نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری عبادت کے اوقات بتانے کے لیے ہیں، یا پھر حج کے موسم میں حج کے اوقات اور حج کے مہینوں کی وضاحت کرنے کے لیے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور اس بات میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے پچھواڑے سے، گھروں کی پشتوں سے داخل ہو جاؤ، گھروں کے پیچھے سے گھروں میں داخل ہو جاؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل تو نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو. ابوابها باب کی جمع ہوتی ہے ابواب، دروازوں سے ہی آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ رب العزت سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس آیت کریمہ میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاندوں کے معاملات کے متعلق، یعنی ہر مہینے جو نیا چاند نکلتا ہے اور چاند سے متعلق آپ سے سوالات کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ یہ تمہارے لیے ایک تقویم ہے، کیلنڈر ہے،
تمہاری مختلف جو عبادات ہیں ان کا وقت بتانے کے لیے ہے، اور نظام قمری جو ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وہ اللہ رب العزت ہے جس نے چاند کو چمکتا ہوا پیدا کیا، چمکتا ہوا بنایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا، پھر اس کے بعد چاند کو اس سے روشنی لینے والا بنایا، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی۔ ایک ضمیر ہے جو یقیناً قریب مرجع کی طرف جاری، اور قریب کا مرجع یہاں پر چاند ہے۔ چاند کی منزلیں مقرر کی، کون سی منزلیں؟ پہلی تاریخ کو چاند نکلتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 14ویں تاریخ کو پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کم ہوتے ہوتے 29-30 تاریخ کو آ کر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی منزلیں ہیں۔ اور کس لیے منزلیں مقرر فرمائی ہیں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب کو جان سکو، سالوں کی گنتی، سالوں کی تقویم، کیلنڈر اور یہ سب چیزیں جان سکو۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے جو نظام ہمیں دیا ہے وہ نظام قمری ہے، جس کے مطابق سنہ ہجریہ بھی چل رہا ہے، 1441 ابھی سال چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چاند کو اللہ رب العزت نے اس لیے مقرر فرمایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنی عبادات کا حساب کتاب رکھ سکو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنی جو گنتی ہے اس کا حساب کتاب رکھ سکو، اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے تم حج کے موسم کو جان سکو، ایسے ہی رمضان کا جو موسم ہے اس کو تم جان سکو۔ چاند کے نکلنے سے تمہیں رمضان کی آمد کا پتہ چلتا ہے، رمضان کے اختتام کا پتہ چلتا ہے، عید الفطر کے ایاموں کا پتہ چلتا ہے، عید الاضحیٰ کے ایام کا پتہ چلتا ہے، حج کے موسم کا، عمرے کے سلسلے کا، یہ سب چیزیں اللہ نے فرمائی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے چاند کے حوالے سے ذکر فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا اور اس بات میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ۔ عربوں کے اندر یہ سلسلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، مشرکین کے اندر، چونکہ حج بیت اللہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ کرتے ہی تھے، مطلب حج کرتے یا جو بھی طواف کرتے اور بیت اللہ میں آ کر عبادت کرتے۔ اب اگر ان میں سے کوئی شخص احرام باندھ لیتا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، اور اس کے بعد اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر اس کو واپس گھر آنا پڑتا، تو پھر کیا کرتے تھے؟ گھر کے پیچھے سے آتے تھے اور اس چیز کو نیکی سمجھتے تھے۔ یعنی یہ سمجھتے تھے کہ احرام جب باندھ لیا ہے اور تو اس کے بعد اب اپنے گھر پر نہیں جا سکتے، اور اگر ضرورت پڑے جانے کی تو پھر سامنے سے نہیں آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے۔ مطلب پہلے والے جو گھر ہوتے تھے، اب تو تھوڑا دوسرا اسٹائل بن گیا، لوگوں نے گھروں میں جو بنا لیا۔ پہلے جو اسٹائل ہوتا تھا اس میں زیادہ تر گھر کھلے ہوئے ہی ہوتے تھے، تو دروازے کی طرف سے نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے اگر دیوار ہے تو دیوار پھلانگ کر آ گئے، یا پیچھے سے کوئی رستہ اگر چھوٹا موٹا رکھا تو وہاں سے آ گئے، اور اس چیز کو نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس طرح کے کام نیکی نہیں ہیں۔ نیکی تو وہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نظام شریعت کے مطابق چلے۔ جو اللہ نے احرام کی پابندیاں رکھی ان پابندیوں کا خیال کیا جائے، اور جو اللہ رب العزت نے احرام کے علاوہ تمہیں جو رخصت دی ہے اس رخصت کو اویل کیا جائے، اور جو اس حالت میں اللہ نے پابندیاں رکھی ان پابندیوں کا احترام کیا جائے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ تو نظام شریعت کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور یہی اصل تقویٰ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اصل جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ نیکی اصل یہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور تقویٰ اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں سیدھے طریقے سے ہی آیا کرو، جو دروازے رکھے ہیں تم لوگوں نے اپنے گھروں کے وہیں سے آیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں تم واپس مڑ کے اپنے گھروں میں آ جایا کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں گھر پر آنا ہی ہے، کسی مجبوری کے پیش نظر تمہیں احرام کھولنا پڑ جاتا ہے، یا جب بھی تمہیں اپنے گھر پر آنا ہے کسی بھی حالت میں، تو اپنے گھروں میں سیدھے طریقے سے ہی آیا کرو، دروازوں سے ہی آیا کرو۔ اور اس چیز میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقویٰ اختیار کرو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔